اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم الا متا حارو فیکا یا مولا. صلوات پڑھے محمد والے. عزاداران امام زینبیہ امام بارگاہ بامبے کی یہ پہلی مجلس ہے 1442 ہجرہ 2020 کی. آج پہلی محرم ہے پوری دنیا میں، اور میں زینبیہ امام بارگاہ ممبئی سے یہ مجلس پڑھ رہا، جو ہر سال یہ مجلس امام بارگاہ میں ہوتی تھی، لیکن اب زینبیہ اسٹوڈیو میں سے آن لائن مجلس ہو رہی، لائیو آپ سن رہے. میں نے مجلس کا آغاز ایک ایسی دعا سے کی کہ جو آج کے دور کی سب سے بڑی دعا ہے، ہر شیعہ کو کرنا چاہیے، ہر امام کا چاہنے والا کرتا ہے. یہ مجلس 45 منٹس کی مجلس ہوتی ہے ہر سال، آج بھی اسی طرح 45 منٹ کی مجلس ہوگی. ایک میسیج کہ ہاؤ ٹو گیٹ کلوز ٹو یور امام، یہ ٹاپک ہے میری، کہ ہاؤ ٹو گیٹ کلوز ٹو یور امام، اپنے امام سے ہم کلوز کیسے ہو جائیں. جو نیسیسٹی ہے، جو ضروری ہے. کربلا کا پیغام بھی یہی ہے. جن کلمات سے میں نے مجلس کا آغاز کیا یہ دعائے ندبہ کے کلمات ہیں. ایک شیعہ کی پکار ہے، ایک چاہنے والے کی آواز ہے، ایک ہماری وش ہے، ایک ہماری آرزو ہے، یہ ہماری تمنا ہے کہ کاش ہم بار بار تڑپ کے بڑھے کہ الا متا حارو فیکا یا مولا، کہ مولا کب آئیں گے آپ، کب آپ سے ملاقات ہوگی. اس تڑپ کو پیدا کرو، اس کرب کو پیدا کرو، اس بے چینی کو پیدا کرو کہ ہم سے زیادہ بدنصیب اور کون ہوگا کہ ہمارا سید و سردار وارث حسین وارث رسول اللہ کی آخری حجت موجود ہے اور ہم اپنے امام کی زیارت نہیں کر سکتے. میں نے اس ٹاپک پہ بہت بولا ہے پوری دنیا میں. آج زینبیہ کے ذریعے کہ 2 یا 3 میسیج ہر روز دوں گا انشاءاللہ، کہ یوتھ کے لیے کہ ہم ایک پلان کرنا، ایک مشن ہے ہمارا کہ وی ہیو ٹو گیٹ کلوز ٹو اور امام. آپ نماز میں، دعاؤں میں ہم بولتے ہیں اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا مولا، 1000 دعائیں ہمیشہ زیارت میں بھی کہتے ہیں اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف. زبان سے مت بولو یار، دل سے بولو. ڈو سم تھنگ فار امام. غیبت امام میں یہ ہائر اوکلٹیشن میں ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے، ہر امام کے چاہنے والے کی ذمہ داری ہے. اور کربلا جب محرم آتا ہے تو ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے، ہماری بے چینی اور بڑھ جاتی ہے. اس لیے کہ یہی امام کے جملے ہے کہ اسی دعا میں کہ آئینہ طالب و بے دم المقتول بے کربلا، یہ امام کے جملے، عابد بن رامی کے جملے نہیں، یہ اسی دعائے ندبہ میں میرا مولا کہہ رہا آئینہ طالب و بے دم المقتول بے کربلا. یہ امام کی وہ تڑپ ہے، امام کی وہ کرب ہے، امام کی وہ بے چینی ہے. دوستو یہ بہترین ایام ہیں، بہترین دن گزر رہے. محرم کی آج پہلی تاریخ ہے، 1442 ہجری ہے. پہلی مجلس کہ اس میں ہم احساس ہوتا، جب بھی محرم آتا یہ احساس ہوتا کہ اتنا بڑا سیکریفائز جو مولا حسین نے دیا، اتنا بڑا سیکریفائز، اتنی بڑی قربانی جو امام حسین نے دی ہے، وہ کیوں دی، اور اس قربانی کا نتیجہ کیا ہوا کہ اسلام زندہ رہ گیا، حسین شہید ہو گئے. اسلام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچ گیا، اسلام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو لائف مل گئی. اب تا قیام قیامت گردن اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اسلام موجود ہے، اللہ کا نام موجود ہے. یہ وہ قربانی کا نتیجہ ہے کہ جو مولا حسین نے کربلا میں دی تھی. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی آنر کی بات ہے کہ ہم اس امام سے وابستہ ہیں، اس امام کے لیے کام کرنا. آج کے دور کے امام کے لیے کام کرو، وہ امام کہ جو پردے غیبت میں آلموسٹ 1200 ایئرس سے، 1200 سال سے میرا مولا پردے میں، آلموسٹ 1200 ایئرس ہو گئے. امام کا جو ہائر اوکلٹیشن تھا، امام کی غیبت شروع ہوتی ہے. میں ایک ہسٹری بتا رہا. امام کی جو غیبت ہے وہ اسمالر اوکلٹیشن جو ہے، غیبت صغریٰ جس کو بولتے ہیں،
وہ 15 شعبان 260 ہجری میں شروع ہوئی. 15 شعبان 260 ہجری میں وہ غیبت صغریٰ شروع ہوئی اور وہ 69 ایئرس کا پیریڈ تھا. 329 ہجری 15 شعبان تک یہ پورا پیریڈ چلا کہ جس میں امام نے 4 نائبین کو رکھا جو ڈائریکٹ امام سے بات کرتے تھے. وہ نہیں کرتے تھے، امام ان سے آ کے ملاقات کرتے تھے. یہ ڈائریکٹ نائبین تھے جن کو امام نے چنا تھا. یہ 69 ایئرس کا پیریڈ ہے. اس زمانے میں یعنی 8ویں 11ویں امام کی شہادت کے بعد پہلی مرتبہ جو لوگوں نے دیکھا، اور امام کی ولادت ہوتی ہے 15 شعبان 255 ہجری، 255 ہجری 15 شعبان کو ولادت ہے، سب کو معلوم ہے. اور 5 سال امام اپنے بابا کے ساتھ زندگی گزارے. امام کی والدہ کا نام ہے بی بی نرجس خاتون. بی بی نرجس خاتون جو روم کی ایک شہزادی تھی، ان سے نکاح ہوا تھا 11ویں امام کا. وہ پورا واقعہ میں نے کئی مجلسوں میں پڑھا، یا نہیں پڑھوں گا. اور شادی کے بعد ہمارے امام کی ولادت ہوتی ہے. 10ویں امام کے زمانے میں شادی ہوئی تھی 254 ہجری سے پہلے. 15 شعبان 255 میں ولادت. 5 ایئرس اپنے بابا کے ساتھ رہے اور 8 ربیع الاول 260 ہجری کو 11ویں امام کی شہادت ہے. 11ویں امام کی شہادت کے بعد اس وقت میرا مولا صرف 5 سال کے تھے. پہلی مرتبہ جو پبلک میں آئے، فرسٹ ٹائم جو پبلک نے دیکھا، وہ بھی غیبت تھی، اس وقت بھی غیبت تھی. تو پبلک میں جب آئے تو وہ امام کا جنازہ 8 ربیع الاول کو جب میرے 11ویں امام کی شہادت کے بعد آپ کو غسل و کفن دیا اور اس کے بعد جب جنازے کے لیے تیار ہوئے، گھر کے باہر جنازہ آیا، سارے صفیں بننے لگی، لوگ آنے لگے. اور امام کے چھوٹے بھائی جناب جعفر، آپ سوچو یہ اتنا سیکرٹ تھا امام کی ولادت بھی، اس لیے کہ بنی عباس کی حکومت ہے، معتمد باللہ ظالم کا زمانہ ہے. وہ چن چن کے امام کے چاہنے والوں کو قتل کرنا، وہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ 12واں آئے، اس لیے کہ بنی عباس کے حکمرانوں کو پتا تھا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے اور سارے کے سارے قریش میں سے ہوں گے. اور ایک ایک کا نام لیا، امام علی علیہ السلام سے لے کے 12ویں امام تک کا نام لیا، اور کہا کہ جو میرا 12واں ہوگا وہ آئے گا اور ظلم و جور کو ختم کرے گا، طاغوتی قوتوں کو ختم کر دے گا، عدل کو نافذ کرے گا، دنیا میں انصاف پیدا کر دے گا. تو یہ ان کو ڈر تھا کہ کہیں 12واں نہ آ جائے، اسی لیے 11ویں امام کی شہادت 28 سال میں ہوگی. ہمارے 2 اماموں کی شہادت بہت جلدی ہوئی. ایک 9ویں امام جن کی شہادت 24 یا 25 سال میں ہوگی، یا پھر 11ویں امام. 11ویں امام کی شہادت 28 ایئرس میں ہوتی ہے. 28 ایئرس میں آپ شہید ہو گئے جب آپ کو معتمد باللہ نے زہر دیا. بنی عباس کا یہ وہ حاکم و ظالم حکمران ہے کہ جس نے بڑے ظلم کے ساتھ امام کے چاہنے والوں کو، شیعہ نے حیدر کرار کو جیل میں رکھا. میں یہاں پہ ہمیشہ ایک بات بولتا کہ دوستو، جتنے ظالمین تھے جنہوں نے ظلم کیا تھا، وہ ظلم کر کے تھک گئے اور ختم ہو گئے. آج معتمد کا نام نہیں، آج اس کی طاقت کا نام نہیں، لیکن آج امام کا نام ہے، آج ان شیعوں کا نام ہے، ان امام کے چاہنے والوں کا نام ہے جنہوں نے کام کیا. یہی چیز کربلا کا پیغام ہے. میں یوتھ کو بول رہا کہ کربلا کے میسیج کو پروپیگیٹ کرو، سمجھو کربلا کیا ہے. کربلا ایک دوپہر کی جنگ نہیں ہے، ایک آفٹرنون کی وار نہیں ہے، بلکہ کربلا جو ہے ایک بیداری کا نام ہے، ایک اویئرنس کا نام ہے. کربلا سے سیکھو کہ امام نے کربلا میں سب سے بڑا پیغام جو محرم کا ہے نا، وہ ظالم کے خلاف آواز کو بلند کرنا ہے، ظلم کے خلاف آواز کو بلند کرنا ہے. جو بھی ظلم کرے، میں یہ نہیں بولتا اس نے کیا، اس نے کیا، اس نے کیا، اس نے کیا. یزید کا ظلم تو سب کے سامنے ہی ہے. یزید نے جو ظلم کیا، ہمیشہ یاد رکھو اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی ہمیشہ حق بولو. ڈپلومیسی سے کام مت لو، اپنی لائف سے ڈپلومیسی کو ہٹاؤ. مومن ہوں گے، اگر امام کے چاہنے والے ہوگے تو تم کبھی ڈپلومیسی سے کام نہیں لوگے، اس لیے کہ ڈپلومیسی یعنی ہپوکریسی. اسلام اس کو کنڈیم کرتا ہے. ہپوکریٹس کو اسلام ایک لمحہ بھی پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ آپ کے سامنے
پورا سورہ ہے سورہ منافقون. سورہ منافقون آیا ہی کیوں ہے کہ اس رسول کے زمانے میں اتنے ہپوکریٹس تھے کہ سامنے بات کر رہے رسول سے اور رسول کے پیچھے پلاننگ کر رہے کہ ہاؤ ٹو کل اللہ کا رسول. آپ امیجن کرو, اللہ نے پورا سورہ بھیج دیا, آج کے زمانے میں نہیں بھیجا, اسی وقت رسول کے زمانے میں انہیں رسول کی محفل میں بیٹھ رہے, اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھے. آپ سوچو کہ کیسا احسان ہے اللہ کے رسول کا ہمارے اوپر, اسلام کے اوپر, کائنات کے اوپر, دنیا پہ, زمین پہ, انسانوں کے اوپر کتنا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہم کو صراط مستقیم بتایا, انہوں نے ہم کو اندھیروں سے نکال کے نور عطا کیا, ہم کو جہالتوں سے نکال کے علم عطا کیا. کتنا بڑا احسان کہ لوگ بت پرستی کر رہے تھے, ان کو صراط مستقیم بتایا, جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے, ان کو جنت کا راستہ بتایا, اللہ کی وحدانیت کو بتایا. وہ رسول کے جس کا احسان سر سے پیر تک ہمارے اوپر, جس رسول کا احسان ہے, اس رسول کو ماننے کے لیے, اس رسول کو کیل کرنے کے لیے یہ ہپوکریٹس اس زمانے میں تھے, منافقین اس زمانے میں تھے. اس لیے پورا قرآن کا سورہ موجود ہے, اس میں کوئی ایفنٹ بٹ نہیں ہے. 114 سورے قرآن کے, اس میں سورہ منافقون نہیں ہے. کہ سورہ منافقون پڑھ کے دیکھو کہ اللہ کیسے کنڈیم کر رہا, اللہ کیسے ان کو شکست دے رہا کہ کبھی منافقت نہیں کرنا. اور اسلام ٹرانسپیرنسی کا نام ہے. میرا ایک جملہ غور سے سنو, اسلام ٹرانسپیرنسی کا نام ہے. مومن کی پہچان یہ بتائی گئی کہ مومن ٹرانسپیرنٹ ہوتا, مومن اپنے مفاد کے لیے زندہ نہیں رہتا. جو اپنے مفاد کے لیے زندہ رہتا, جو اپنے انٹرسٹ کے لیے وہ زندہ رہتا, وہ صرف اپنے لیے ہی زندہ رہے گا. لیکن جو اللہ کے لیے زندہ رہتا, معصومین کے لیے اپنے کام مشن چلاتا, اس کو فکر کی ضرورت نہیں ہے. میں میرے یوتھ کو یہی بولتا کہ جسٹ تھنک واٹ آئی ایم سیئنگ, تھنک واٹ آئی ایم سیئنگ, کہ کربلا کا میسیج کیا ہے, اس ظالم کے خلاف کو آواز کرنا ہے. لیکن آج کے دور میں ظالم جو ہے, جو بھی ظالم ہے, پیسفلی آج جو بھی پروٹیسٹ کرنا ہے, اور دنیا میں پیسفل پروٹیسٹ کے لیے کوئی منعیت نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آپ پیسفل پروٹیسٹ ہر جگہ کر سکتے, اپنے گھر میں بیٹھ کے کر سکتے, چینل پہ بیٹھ کے کر سکتے, آپ پیسفل پروٹیسٹ ہر جگہ کر سکتے. آپ کا کام ہے کہ میسیج کو ریلے کرنا. تو بات چلی تھی زمانے کے امام سے, ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پر. وہ ظالم معتمد باللہ میں کسی کو نہیں معلوم تھا کہ باروان دنیا میں آ گیا. میری ٹاپک پورے 12ویں امام نہیں, میری ٹاپک ہاؤ ٹو ہیلپ اسلام, کیسے ہیلپ کریں ہم اسلام کو, امام کے لیے مدد کیسے کریں, ہاؤ ٹو پریپیئر آور سیلف, ہم اپنے آپ کو پریپیئر کیسا کریں. ہم ایسی زندگی گزاریں یا کوئی کام کے لیے زندگی گزاریں. جب تک تم اپنے اسی طرح زندگی گزارو گے نا تو کوئی فائدہ نہیں ہے زندگی کا. یہ زندگی ایک ببل کی طرح ہے, کبھی بھی ختم ہو جائے. ہمیشہ بولتا ہوں یہ بات, کوئی گارنٹی ہے اس لائف کی, 1% بھی گارنٹی نہیں ہے. اگین آئی ایم ٹیلنگ دا سیم تھنگ, 1% بھی گارنٹی نہیں, ایک سیکنڈ کی گارنٹی نہیں ہے. اللہ کے رسول سے یہی تو پوچھا گیا تھا, غور سے سننا. اللہ کے رسول کو کیا پوچھا گیا تھا, میں لائف کی بات کر رہا. آج پہلی مجلس ہے نا, تو بیداری کہ جس لائف پہ ہم بڑا غرور و تکبر میں ہے نا, کہ ارے میں تو زندہ رہوں گا, میں تو 90 برس 100 برس تک رہوں گا بامبے میں. بابا 20 برس میں چلے جاؤ گے, 30, موت کا کوئی وقت نہیں ہے. موت میری ٹاپک نہیں ہے, میں آپ کو صرف بتا رہا کہ اس لائف کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہ اویئرنیس کو پیدا کر رہا ہوں. یہ اگر تم کو یہ احساس ہو جائے کہ یہ میری زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی, یہ میری لائف کبھی بھی ختم ہو سکتی, تو تم وہی کام کرو گے جو اللہ کا رسول چاہتا, جو اسلام چاہتا, جو کربلا چاہتا, جو مولا حسین چاہتا. When you know کہ I'm going to die any time, کبھی بھی موت آ سکتی. اور یہ حقیقت ہے, کیوں گارنٹی ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلو, آپ اپنی منزل تک پہنچ سکو, خدا نہ خواستہ کار ایکسیڈنٹ ہو جائے, کارڈیک اریسٹ ہو جائے. 1000 واقعات ہیں. میں آپ کو میامی شہر, امریکہ کا بہت بڑا شہر, بہت بڑی سٹی ہے میامی, ایوری بڈی نوز. میں ہر سال جاتا ہوں مجلسیں پڑھنے. فورٹ لوڈرڈیل ایک جگہ ہے, در پنجتن امام بارگاہ ہے, وہاں پہ بھی جاتا ہوں. میامی مین سٹی میں آئی جے امام بارگاہ. تو یہ آئی جے امام بارگاہ کا واقعہ 6-7 سال ہو گئے. کراچی کی ایک فیملی تھی, بڑی ڈیسنٹ فیملی, بہت ہی ڈیسنٹ, بڑی ہائیلی ایجوکیٹڈ, ہسبینڈ وائف ان کا بچہ تھا. اور یو نو کہ میامی میں صرف بیچز ہیں, بیچز سے دنیا کی مشہور بیچز. تو یہ تھرسڈے امام بارگاہ گئے ہوئے تھے, آئی جے امام بارگاہ. امام بارگاہ گئے, جیسے تھرسڈے ہر امام بارگاہ میں جاتے
حدیث قصہ ہوتی ہے، دعائے کمین ہوتی ہے، مختصر مجلس ہوتی ہے، زیارت امام حسین ہوتی ہے، جو تھرسڈے کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ویری امپورٹنٹ، ہر آدمی کو کرنا چاہیے۔ زیارت امام حسین تھرسڈے ضرور پڑھو، اور یہ دنوں میں بات آئی ہے زیارت امام حسین کی تو چلیے ابھی واقعہ کمپلیٹ کرتا ہوں۔ یہ دنوں میں تھرسڈے سے پہلی محرم سے 10 محرم زیارت امام حسین کبھی نہیں چھوڑا، وارثہ ایٹ لیسٹ وارثہ 5 منٹ کا یہ ہوم ورک ہے، 5 منٹس، ناٹ مور دین 5 منٹ، لیکن یہ وارثہ تمہاری یہ پہلی، اس لیے کہ یہ ہمارا عقیدہ، یہ ہمارا بلیف کہ محرم جب آتا ہے تو عزا خانے ہر گھروں میں سجتے ہیں۔ میں بھی وہ واقعہ کمپلیٹ کرتا، زیارت وارثہ تو بیچ میں آئی، ذکر آیا تو میں اس لیے پڑھوں۔ ہر گھر میں امام بارگاہ سجتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مولا حسین ہمارے گھروں میں آتے ہیں، ہر گھر میں اسی عقیدے کے ساتھ ہم سجاتے ہیں، اور 1000 واقعات ہیں کہ کیسے مولا حسین نے آگے مدد کی۔ تو یہ دنوں میں جب تمہارے گھر میں تمہارا امام ہے، یہ تمہارا تصور ہے، ہر گھر میں امام عالم مبارک سج گئے، عزا خانوں میں امام بارگاہ سج گئے، زینبیہ میں ماشاءاللہ نیچے عزا خانہ سجا ہوا ہے، ہر گھر میں سجا ہوا، ہر عزا خانہ سجا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مجلس نہیں ہو رہی امام بارگاہ میں، لیکن امام بارگاہ تو سجے ہوئے نا۔ دوستو زیارت امام حسین کم از کم بول رہا یہ 10 دن، ڈونٹ مس اٹ۔ انشاءاللہ آگے کی بتاؤں گا میں کہ 11 محرم سے کیا کرنا ہے، 40 تک، پھر 40 سے 8 ربیع الاول تک کیا کرنا ہے۔ تو یہ دنوں میں جب زیارت امام حسین روز پڑھو، اور نیت اصل اس میں ہے کہ نیت یہ کرو کہ میں یہ زیارت امام حسین اپنی طرف سے اور مرحومین کی طرف سے کی نیابت میں پڑھو، on behalf of all the مرحومین، جس کی بھی پہلی رات ہے اس کے لیے پڑھو۔ اس کے بعد سارے بیماروں کی طرف سے پڑھو، all sick people، تم بیماری سے بچو گے۔ اسلام بولتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اسلام بولتا ہے کہ تم دوسروں کے لیے دعا کرو تو اللہ وہ دعا تمہارے لیے پوری کرتا ہے۔ تم اگر کسی بیمار کے لیے پڑھو گے کہ مولا آج وہ بیمار ہے، نہیں پڑھ سکتا، بیڈ کے اوپر ہے، تو اللہ تم کو بیماریوں سے بچائے گا، اس لیے کہ اسلام میں سیلفشنس نہیں ہے، اسلام میں فارگیونیس ہے، یہ یاد رکھو۔ یہ پوری ایک ٹاپک ہے، سیلفشنس کیا ہے اور فارگیونیس کیا ہے۔ انشاءاللہ ان مجالس میں اگر موقع ملا تو میں بتاؤں گا، یا رضوی کالج کے مجلس میں، رضوی کالج میں تو ہسٹری کی مجلس، ہسٹری آف اسلام پڑھ، نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک جتنے نبیوں کا ذکر آیا کہ ہسٹری میں کیا ہوا۔ تو بہرحال یہ جو اسلام میں سیلفشنس نہیں، سب سے پہلی چیز اس بیماری کو ہٹا اپنے۔ بہرحال پھر میں زیارت سے ہٹ جاؤں گا، پہلے زیارت کمپلیٹ کرتا پھر اس ٹاپکس پہ آتا۔ تو زیارت امام حسین از سو امپورٹنٹ فار ایوری بڈی، اور اپنے بچوں کے ساتھ پڑھو، اپنی اولاد کے ساتھ پڑھو، ان کو بتاؤ کہ یہ محرم ہے، اور محرم میں ہم کو امام حسین کو سلام کرنا ہے۔ اور یہ کوئی زیارت اب کوئی مولوی یا مجتہد نے نہیں لکھی، ہر زیارت کے پیچھے نص معصوم ہے۔ یہ زیارت ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے لکھی، مولا نے ہم کو عطا کی۔ یہ زیارت ہم کو ملی ہے چھٹے امام سے، جب ایک گروپ، دیکھیں وہ واقعہ آئی جے کا میامی کا رہ گیا، میں بھی بتاؤں گا، وہ زیارت کی بات آئی تو سن لو، یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے کہ بچے زیارت پڑھیں۔ یہ 5 پہلی محرم زینبیہ امام بارگاہ سے میں مجلس پڑھ، تو یہ امام کا یہ زمانہ ہے 118 ہجری، کربلا کا واقعہ ہے 61 ہجری کا، آلموسٹ 60 ایئرس کے بعد جب چھٹے امام کا زمانہ تھا، تو اس زمانے میں کافی بڑا گروپ مدینہ منورہ سے، اللہ ہم کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب کرے، کربلا مولا حسین کی زیارت کرتا، اللہ ہم کو کربلا کی زیارت نصیب۔ جب گئے زیارت کو، وہ لوگ زیارت کر کے واپس آ رہے، آنے کے بعد چھٹے امام سے کہا کہ مولا ہم آپ کے جد کی زیارت کو گئے تھے، تو امام نے پوچھا کیا کیا جا کے، تو کہا مولا روئے، ماتم کیا، مجلس کی، گریہ کیا، سلام کیا۔ مولا نے کہا نہیں، اب جب جانا تو اس طرح سلام کرنا۔ ہر معصوم کی زیارت ہے، ہر معصوم کی زیارت کے پیچھے نص معصوم ہے، لیکن امام حسین کی زیارت بالکل الگ ہے۔ امام حسین کی کئی زیارات ہیں، زیارت عاشوراء، زیارت 40، زیارت نیمہ شعبان، زیارت شب جمعہ، زیارت روز عرفہ، کئی زیارتیں مولا کی، زیارت عاشوراء۔ لیکن ایک زیارت یہ وارثہ ایسی ہے، زیارت وارثہ ایک ایسی زیارت ہے کہ جس میں ایسی زیارت کسی معصوم کی نہیں، کہ جس میں آلموسٹ 12 یا 13 ٹائمز تم مولا حسین سے کانٹیکٹ میں آتے،
12 یا 13 مرتبہ. کیسے آتے 12 یا 13 مرتبہ؟ تم شروع کرتے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین سے، پھر سلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ نوح نبی اللہ، وہاں سے شروع ہوا. شروع کر کے تم ختم کہاں کرتے ہیں؟ السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارے والوتر الموتور، یہاں پہ لا کے تم ختم کرتے السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارے تک. آپ سوچو میں کیا بول رہا ہوں. یہ آلموسٹ 12 یا 13 ٹائمز تم ڈائریکٹ مولا حسین کو سلام کرتے. یاد رکھو سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے. آپ سب کو پتہ ہے جواب سلام واجب ہے. تو تم جب سلام کرتے تو امام حسین تم کو جواب دیتے. اور دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی تم کو وش کرے، سلام کرے، تم راستے پہ جا رہے، مثال کی طور کوئی آئے تم بچہ بھی، اگر کسی بڑے کو وہ سلام کرے گا تو وہ بڑا آپ کو دیکھے گا، بچے کو دیکھے گا، دیکھ کر بچے کو دیکھے گا، مسکرائے گا، اسمائل دے گا. اسمائل دے کر کیا کرے گا؟ اس کی آنکھ میں آنکھ ڈالے گا، آئی کانٹیکٹ ہوگا. اس کے بعد روز اگر تم کسی کو سلام کرو، روز سلام کرو، تو اگر کوئی تم 1000 کے مجمع میں ٹھہرے ہوئے بھی ہیں، اگر وہ وہاں پر ہیں تو تم کو ایک لمحے میں پہچان لے گا کہ یہ وہی ہے جو روز مجھے سلام کرتا تھا. دوستوں میں کیا بول رہا ہوں. تم اگر امام حسین کو بامبے سے سلام کر رہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین بول، مولا حسین تم کو پلٹ کے دیکھ رہے. امام کی نگاہ رحمت کی نگاہ، یاد رکھو، امام کی نگاہ رحمت کی نگاہ، کہ اگر تم نے امام کو سلام کیا، امام نے تم کو دیکھا، تو دیکھا صرف نہیں، تمہاری تقدیر بدل گئی. میرے اعمال ایسے ہیں کہ میرا مولا حسین مجھے کبھی نہیں دیکھے گا، میرے گناہ اتنے ہیں کہ امام حسین مجھے کبھی نہیں دیکھے، لیکن اگر تم سلام کرو گے تو امام حسین تم کو پلٹ کے دیکھے. ہر امام کے لیے، ہر معصوم کے لیے، اللہ کے رسول کو سلام کرو، شہزادی کو سلام کرو، مولا کو سلام کرو، مولا حسن کو سلام کرو. زیارت روز پڑھنا، یہ زیارت تمہارے رزق کے لیے بہت اچھی ہے. اگر کسی کو رزق کا پرابلم ہے تو بہترین اعمال میں سے یہ عمل ہے کہ زیارت وارثہ روز فجر کی نماز کے بعد پڑھے. لیکن ڈونٹ مس فجر کی نماز. اصل چیز واجب نماز ہے. نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت اور نماز پڑھنے کے بعد زیارت امام حسین پڑھو، اور 5 منٹ کا یہ ہوم ورک ہے. لیکن اس سے کیا ہے، تم کانٹیکٹ میں آتے، اور یہ 10 دن تو تم کو لازم امام کی زیارت پڑھنا ہے. امام کی زیارت پڑھنا اس لیے کہ تم کو معلوم ہے کہ ہمارے گھروں میں مولا حسین آئے ہوئے ہیں، تو امام کو روز سلام کرنا. اور اس زیارت کا کمال یہ ہے کہ امام حسین کو سلام کر رہے، اس کے فوراً بعد آپ جناب علی اکبر کو سلام کر رہے. 3 یا 4 دفعہ جناب علی اکبر کو سلام ہے. آپ سوچو، شہزادے علی اکبر بھی تم کو پلٹ کے دیکھ رہے. شہزادے علی اکبر کی زیارت کے بعد پھر تم نے شہدائے کربلا کی زیارت کی. شہدائے کربلا میں کون کون ہیں؟ جناب قاسم ابن حسن بھی آپ کو جواب دے رہے، جناب اون و محمد بھی تم کو جواب دے رہے، جناب عبداللہ ابن حسن بھی تم کو جواب دے رہے، اور مولا علی کے وہ بیٹے بھی آپ کو جواب دے رہے. ان کے ساتھ حبیب ابن مظاہر بھی آپ کو سلام علیہ کا سلام بول رہے، جناب حر بھی بول رہے، جناب زہیر بھی بول رہے، سعید بھی بول رہے، مسلم ابن اوسجہ بھی بول رہے، عاملی بول رہے. اتنے لوگ آپ کو سلام کر رہے. دوستو کسی ایک کا سلام کا جواب تو تمہاری ڈیسٹینی کو بدلے گا. ایک بھی اگر تمہارے اوپر کرم ہو جائے تو تقدیر بدل جائے. حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے تم کو جواب دے رہے. یہ اتنا بڑا ثواب ہے. ڈونٹ مس اٹ، ڈونٹ مس اٹ. فرسٹ ڈے زینبیہ چینل پہ زینبیہ کی میری مجلس میں اپنے سننے والوں کو یہ میسیج دے رہا کہ آج پہلی محرم ہے 1442 ہجرت، اس میں پلیز ریکویسٹ کر رہا کہ زیارت وارثہ ضرور پڑھنا. ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. 5 منٹ اسپیئر کرو، 10 منٹ اسپیئر کرو یار. 24 گھنٹے میں یہ نہیں بولا کہ 1 گھنٹہ اسپیئر کرو امام حسین کے لیے. محرم ہے نا، کربلا کا پیغام ہے. ہم کیا کر رہے ہیں ادروائز کربلا کے لیے؟ تو اس کے بعد ان لوگوں سے سب نے آپ کو جواب دیا. آخر میں آپ نے کہا سلام علیکہ یا عبد الصالح والمطیع للہ. یہ کون؟ یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کا علم مبارک ہر گھر میں استاد ہے. جب بھی علم کا تصور آتا غازی عباس کا نام آتا، ذہن میں تصور آتا کہ مولا عباس. آپ سمجھ لیں میری بات؟ تو مولا عباس کی زیارت ہے. آپ سوچو، کریم ہمارے بنی ہاشم، ہمارے بنی ہاشم آپ کو دیکھیں گے، ہمارے بنی ہاشم تم کو سلام کا جواب دیں گے اور کہیں گے السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس. آپ نے کہا، انہوں نے کہا علیکہ السلام، علیکہ السلام، علیکہ السلام، علیکہ السلام. آپ سمجھ لیں میری بات؟ کتنا فائدہ. یہ ہو گئی زیارت. پھر
پھر آپ ٹرن ہوئے اور کہا السلام علیکم یا غریب الغربا. امام رضا غریب نے تم کو جواب دیا. امام کی ایک زیارت 100 حج کے برابر ہے. روز اگر کوئی غریب امام کی زیارت کرے یا زیارت اللہ کو مشہد مقدس کی زیارت نصیب ہو. اتنی بڑی زیارت ہے. اللہ کا رسول کہہ رہا, عابد الگرامی نہیں کہہ رہا, کہ جو میرے بیٹے کی زیارت کو جائے گا تو اس میں. کب اللہ کا رسول بن رہا میرا 8ویں وارث کی زیارت کو جائے گا, اللہ 10 حج کا ثواب دے گا. 100 حج, 20, 30, 40. جب راوی پوچھتا جاتا تھا اللہ کا رسول بڑھاتا جاتا تھا. بعض روایتوں میں 1000 حج کا ہے, بعض روایتوں میں 100 کا. 100 حج کا ثواب ہے غریب امام کی زیارت. ٹھیک ہے آج لاک ڈاؤن ہے, مجبور ہم نہیں جا سکتے میرے مولا کے پاس. اللہ ہم کو جلد سے جلد بار بار غریب امام کی زیارت نصیب کرے. مجبوری ہے ہم نہیں جا سکتے, تو آپ یہاں سے کھڑے کے زیارت پڑھو, مولا تم کو اجر دے گا. تو تم نے رائٹ میں مڑ کے کہا السلام علیکم یا غریب الغربا. سلطان ابو الحسن علی ابن موسی رضا, اس کے بعد ایک جملہ اور ایڈ کرنا, غریب امام کی زیارت کے ساتھ ہمیشہ یاد رکھو, ہمیشہ یاد رکھو یہ بولنا السلام علی کی شہزادی معصومہ بنت موسی بن جعفر. بیوی کو سلام ضرور کرنا. غریب امام کی مظلوم بہن بی بی معصومہ خم کو سلام ضرور کرنا, اس لیے کہ غریب امام کی اس میں دل کو خوشی ہے کہ ان کی بہن کو یہ وہ بیوی ہے کہ جس نے اسلام کی بڑی حفاظت کی, بڑا پروپوگیٹ کیا, انتہائی پاک اور پاکیزہ. کیسے نہیں ہوگی یار, ایک معصوم امام کی بیٹی ہے, امام زادی ہے 7ویں امام کی, اور ایک غریب امام کی بہن ہے. سوچو, اور 9ویں امام کی پھوپھی ہے. کیا مقام ہے شہزادی معصومہ کا. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. جنت کے مقامات میں سے ایک مقام ہے خم, جا کے دیکھو کیا سکون ہے, کیا پیس ہے وہاں جا کے. بیماریوں کو لوگوں کو شفا ہو جائے وہ بی بی معصومہ کو ایک ساتھ. اس کے بعد آپ پلٹ کے اپنے ہاتھ کو ایسا کرو, سر پہ رکھو اور جملہ بولو, میری طرف دیکھو, لک ایٹ می. سر کو جھکاؤ اور بولو السلام علیکم یا امام زمانہ, السلام علیکم یا فرزند زہرا, اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف. یہ پوری زیارت میں کتنی دیر ہوئی؟ hardly 6 or 7 minutes. But this 6-7 minutes can change your destiny. یہ first 10 days of Muharram. This is so important کہ یہ زیارت, اس لیے میں آپ کو یہ نہیں بول رہا عاشورہ پڑھے تو بہت اچھی بات ہے. میں وارثہ اس لیے بول رہا آپ کو کہ یہ شارٹ ہے, تمہارے پاس مجلسیں زیادہ ہے, یو آر بزی, تو یہ شارٹ زیارت پڑھو بول رہا آپ کو. جتنی تم شارٹ زیارت ہے نا وارثہ سے بڑی بولی, یہ اس کی عادت ڈال لو, ایک ہیبٹ ڈال لو. اور بچوں کے, آج کل بچوں کے اسکولس نہیں, سب بچے آن لائن اسکول کو جا رہے ہیں, تو بہت اچھی آن لائن اسکول میں پڑھ رہے, تو بہت اچھی بات ہے. دن میں ایک ٹائم فکس کرو, ایک ٹائم اور ایک جگہ پہ کھڑے رہ کے پڑھو گے تو اس کا اثر ہی کچھ اور. ایک ٹائم ایک وقت, then you see the result. I'm telling you, you see the result. Your life will change, completely life change ہو جائے گی کہ اگر تم یہ کرو گے. اور یہ محرم میں بہت ضروری ہے, اس لیے کہ یہ محرم ہر آدمی لاک ڈاؤن کے اندر ہے, ہر آدمی لاک ڈاؤن میں کہیں باہر نہیں نکل سکتے. جو میں بار بار ہر مجلس میں یہ بات بول رہا ہوں, جو گورنمنٹ تم کو بولتی ہے اس پہ عمل کرو, اپنے جذبات کو لے کے مت آؤ. گورنمنٹ جو بول رہی ہے اس پہ عمل کرو, ڈاکٹرز جو آپ کو ایڈوائز کر رہے ہیں اس پہ عمل کرو. یہ کوئی جذبات نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ سال محرم ہم لاک ڈاؤن میں کریں گے, یہی تو کمال ہے. عزاداری حسین تو نہیں رکی, ٹھیک ہے آپ عزا خانے میں نہیں بیٹھے, لیکن آپ آن لائن تو سن رہے مجلس سے. مولا آپ کو آباد رکھے, مولا سلامت رکھے, مولا زینبیہ چلانے والوں کو سلامت رکھے. آپ کو گھر آپ کو عزاداری پہنچ رہی, گھر مولا حسین کا پیغام پہنچ رہا. ٹھیک ہے یہ سال پوری دنیا میں ہو, یہ نہیں ہے کہ صرف بامبے میں ہو, پورے انڈیا میں, پوری دنیا میں. تو پوری دنیا کا واقف ہوں نا, ہر جگہ سے میسیجز, جہاں مجھے جانا ہے پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتا اس لیے کہ فلائٹس نہیں. تو میں آپ سے یہی عرض کر رہا, جو گورنمنٹ بولتی ہے اس میں عمل کرو. میں ہر مجلس میں بول رہا یہ بات کہ یوتھ کو بول رہا کہ جذبات میں نہیں آنا. اسلام جذبات کا نام نہیں ہے, اسلام عقل کا نام. جیسے حالات ہیں ویسے تم کو عزاداری کرنے کا موقع مل رہا, عزاداری کرو. یہی تو بولتا ہوں میں یار, عزاداری کسی گھر کی محتاج نہیں, عزاداری کسی لوگوں کی محتاج نہیں. ایک آدمی میں بھی عزاداری ہوتی, 1 لاکھ میں بھی عزاداری ہوتی. تمہارا خلوص ہے, مولا تمہاری مدد کرے. تو زیارت وارثہ
میں ریکمینڈ کر رہا پہلی محرم 1442 ہجری زینبیہ امام بارگاہ کی مجلس پورے یوتھ کو جو سن رہا مجھے بامبے میں زینبیہ چینل کے تھرو کہ پلیز یو اسٹارٹ فرام ناؤ، آج سے اسٹارٹ کرو زیارت امام سے، وارثہ پڑھو اور ہدیہ کر دو امام کو، اس کے بعد دیکھو تمہارے مرحومین کو بھی ثواب پہنچا۔ ایک 10 منٹ میں تم نے 1 ملین مرحومین کو ثواب پہنچا۔ تم نے کہا آج جس کی پہلی رات ہے، تم نے کہا کہ میرا مرحوم باپ ماں بھائی بہن جتنے مرحومین ہیں، تم نے کہا کہ جتنے لوگ رحمت آباد میں، تم نے کہا جتنے لوگ آرام باغ میں، جتنے زینبیہ قبرستان میں، جتنے محفل مصطفیٰ میں، جہاں دنیا میں کتنے نام لوں ان سب کے بھی حق کہ کل تک وہ لوگ بھی پڑھتے تھے، کل تک وہ لوگ بھی پڑھتے تھے لیکن آج وہ نہیں پڑھ رہے، آج منو کھاد کے نیچے چلے گئے، تو تم نے آج ان کو یاد کیا۔ اسلام بولتا ہے کہ تم نے اگر مومن کو یاد کیا تو مومن کے لیے ایک اجر عظیم ہے تمہارے لیے، اللہ تمہاری ساری رکاوٹوں کو دور کرتا، اللہ آنے والی بلاؤں سے بچا لیتا، اس لیے کہ تم نے دوسروں کا خیال رکھا۔ اسلام اسی کا نام ہے کہ جب تم دوسروں کے لیے خیال کرتے۔ میری ٹاپک زیارت وارثہ نہیں تھی، میں نے تو صرف چھیڑا، میں نے تو صرف بتایا کہ پہلی محرم کو کرنا کیا چاہیے۔ ہر دن آپ کو کوئی نہ کوئی انشاءاللہ دعا دوں گا یا کوئی نہ کوئی زیارت دوں گا کہ جس سے آپ کو فائدہ پہنچے گا، اس لیے کہ میرا کام ہی یہ ہے کہ میرا مقصد ہی ہے کہ مجھ سے اگر کسی مومن کو فائدہ پہنچ رہا تو وہی کامیابی ہے، اگر میرے کوئی عمل سے کسی مومنہ کو فائدہ پہنچ رہا یہی آپ کا فائدہ ہے۔ کربلا کا پیغام بھی یہ ہے، حسین آپ آ کے مولا حسین نے اتنی بڑی قربانی صرف اس لیے دی کہ اسلام بچے، لوگوں ان کا فائدہ ہو، لوگ صراط مستقیم پہ رہے۔ مولا حسین کی قربانی کا اندازہ لگائیے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کروایا صرف اس لیے کہ اسلام کا فائدہ ہو۔ کربلا والوں، کربلا شہید ہو گئے، حسین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شہید ہو گئے، لیکن حسین نے اسلام کو ایسا زندہ کیا کہ اس کے بعد یزید کے بعد جتنے حکمران آئے، جتنے بادشاہ آئے، جتنے ظالمین آئے، اس کے بعد کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ آگے بڑھ کے فرزند حسین سے، فرزند زہرا سے، فرزند رسول سے، فرزند علی سے کوئی بیعت لے لے، اس لیے کہ حسین نے یزید کو ایسا جواب دیا تھا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یزید اندھیروں میں چلا گیا۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر۔ بس دوستو 10 منٹ رہ گئے میرے پاس، مولا آباد رکھے، مولا خوش رکھے۔ ابھی میں میامی کا واقعہ کمپلیٹ کرتا، مسائب پہ آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، لائف ایک ببل کی طرح ہے، کبھی بھی ختم ہو جائے گی۔ آج ہے تم کل ختم ہو گئے، کوئی گارنٹی نہیں کہ تم آئے ہو تو تم ہمیشہ بامبے میں رہو گے یا دنیا میں رہو گے۔ اگر جتنے دن گزرتے جا رہے ہیں نا وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ ٹاپک تو کل تک چلے گی۔ میامی میں وہ فیملی امام بارگاہ آئی جے، میں نام لے رہا ہوں، امام بارگاہ آئی جے سے نکلے جمعرات کی مجلس کر کے، نارمل تھرسڈے تھا، ہسبینڈ وائف اور ان کا ایک بچہ تھا 6-7 سال کا، بڑا مشہور واقعہ ہے اس وقت میامی کا، سبھی جانتے ہیں، کراچی کی فیملی، ویری ویل ایجوکیٹڈ فیملی، پروفیشنل فیملی تھی، ان کی وائف بھی پروفیشنل تھے، یہ بھی پروفیشنل تھے۔ گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، ہسبینڈ اینڈ وائف سامنے بیٹھے ہوئے تھے، بچہ پیچھے تھا۔ امریکہ میں آپ جانتے ہیں کہ یورپ امریکہ میں جو پیچھے رہتا ہے وہ بھی سیٹ بیلٹ باندھتا ہے، اور خاص طور پہ بچے سیٹ بیلٹ باندھ کے بیٹھتے ہیں۔ یہ امام بارگاہ سے تھرسڈے کی مجلس کر کے نکلے، ایک سپاٹ پہ پہنچے، جو سپاٹ خود میں نے دیکھا ہے کہ جہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہا تھا، روڈ کنسٹرکشن ہو رہا تھا، اور ہر طرف بیچز سے، ٹوٹل بیچز۔ اس سپاٹ پہ پہنچنے کے بعد جب بیچ کے پاس پہنچی، اس سپاٹ پہ جہاں وہ بیچ تھی، جہاں کنسٹرکشن ہو رہا تھا، ایک دم ان کی اسٹیئرنگ ٹرن ہوئی اور لیفٹ سائڈ جہاں بیچ تھی، گاڑی تیزی سے پانی میں چلی گئی۔ جیسی بیچ کے اندر گئی، بیچ تو روڈ ساتھ ملے بھی، جیسی پانی میں گئی، ان کو احساس ہوا، انہوں نے بریک کیا، بریک کرتے ہی گاڑی رک گئی۔ اب پانی ڈورز تک آ گیا، ڈورز بند تھے، جو اطراف میں کنسٹرکشن لیبر تھا وہ دوڑتا ہوا آیا ان کو بچانے کے لیے۔ انہوں نے اپنی وائف سے کہا کہ بیلٹ کھولو، اور بچے کا بیلٹ کھولو۔ وائف سے کہا کہ وہ لیبر سے کہا کہ ان کی وائف کو اور ان کے بچے کو ہیلپ کرو اینڈ جسٹ ٹیک دم آؤٹ۔ ان لوگوں نے ہیلپ کر کے باہر نکالو۔ اب ان کو پیچھے آنا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا، جیسی ریورس گیئر ڈالا ان کی گاڑی آگے بڑھ گئی۔
آگے آڑی ہوئے 20 میٹرز نیچے چلے گئی. دیکھتے ہی دیکھتے فیملی کے سامنے ان کا ہسبینڈ نیچے ہو گیا پانی کے اندر. ہنگامہ مچ گیا, ہر طرف سے لیبر آئے, پولیس آئی, ہنگامہ بن گیا, ایمبولینس آ گئی سب. اب جو نکالا تو ہی واز ڈیڈ. تو میں یہ بول رہا تھا کہ جب حدیث پڑھی تو میں نے کہا اس بندے کی, اس مومن کی موت ہم سب کے لیے ایک الارم ہے. وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یہاں کمال دیکھو, اگر اس وقت بریک نہیں ڈالتے تو یہ 3 کی موت تھی, لیکن اللہ کو 2 کو بچانا تھا, 1 کو بلانا تھا. آپ نے غور کیا یہ بات؟ ہر بات پہ آپ سٹیپ آپ کینلی آبزرو کرو کہ ہو رہا کیا دنیا میں. یہ تمہاری کمال ہے. تینوں کے تینوں مرتے, لیکن اللہ بتانا چاہ رہا کہ دیکھو میری طاقت کیا ہے, میں جس کو چاہے زندگی دے سکتا, جس کو چاہے موت دے سکتا. ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر. یہ ہے قادر مطلق, یہ ہے طاقت پروردگار کہ جس کو چاہے زندگی دے. وہ دونوں بچے, وائف اور بچہ باہر آ گئے اور یہ آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہو گئے. میں نے اس وقت ان کی مجلس میں یہ جملہ بولا کہ ہی سو لکی, ہی واز سو لکی, سو لکی کہ ان کے جو رزق ان کے منہ میں گیا, ان کے پیٹ میں گیا, آخری رزق وہ تبرک نظر حسین, نیاز حسین کھا کے وہ آئے تھے. اور اس وقت انہوں نے یہ سوچا بھی نہیں ہوگا, یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اب جب گھر سے نکلے تھے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ میں پھر یہ گھر کو واپس نہیں آؤں گا. امام بارگاہ گئے, امام بارگاہ سے واپس آنے تھے, کبھی نہیں سوچا کہ یہ میرا لاسٹ امام بارگاہ ہے. یہ چیز ہے, یہ لائف ہے تمہاری. دس از یور لائف. کہ 1% اس میں گارنٹی نہیں, گارنٹی 1% نہیں ہے, لیکن غفلت بہت ہے. ہماری غفلت کے 1000 برس تو میں ہی زندہ رہوں گا. یہ نکالو ذہن سے. بس بات کو میں یہاں روک رہا ہوں, کل انشاءاللہ یہیں سے لے کے چلوں گا. اس میں اور باتیں آئیں گی. کل زینبیہ کی دوسری مجلس ہوگی تو انشاءاللہ میرا وقت ہو گیا, آلموسٹ 40 منٹس کی مجلس ہوگی. مولا آباد رکھے, مولا سب کو خوش رکھے. جو مجھے سن رہا ہے اس وقت زینبیہ چینل کے اوپر, سوفاز پہ بیٹھے ہوئے, چیئرز پہ بیٹھے, ناؤ یو سٹ پراپرلی فار 5 منٹس. میں مصحف پڑھ رہا اس لیے کہ دوستو یہ میرا جب سے آن لائن مجلسیں پڑھ رہا ہوں 5 مہینے سے, ہر مجلس میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں مصائب کے وقت کہ سٹ پراپرلی اور اتنا پراپرلی بیٹھ جاؤ کہ 5 منٹ مصائب سن لو. ذکر حسین 5 منٹ سن لو کہ یہ دن تو صرف رونے کے دن ہیں. ایام, یہ ایام صرف آوازاری کے ایام ہیں. یہ ایام خوشی کے ایام نہیں. مورننگ ڈیز کا آغاز ہو گیا, غم کے دن شروع ہو گئے, قیامت کے دن شروع ہو گئے. غم کے دن بھی کیا, قیامت کے دن شروع ہو گئے. جس حسین کا انتظار تھا وہ حسین آ گئے. زیادہ ان دنوں میں مصائب ہوتے ہیں, اس لیے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ گریہ ہو جائے. آج پہلی محرم اور بارگاہ شہزادی زینب کی ہے, بی بی زینب کی بارگاہ ہے. یہ بارگاہ کہ جو خود ایک بانیہ مجلس ہے. آج جو ہم مجلسیں کر رہے ہیں, آج جو ہماری مجلسیں ہو رہی, اس کا سلیقہ شہزادی زینب نے ہم کو دیا. یزید کے محل میں جب رہائی ہوئی تھی, جب بی بی اسیر ہو کے گئی تھی, چوتھے امام نے آ کے کہا کہ پھپھی اماں یزید نے ہم کو رہا کر دیا, چاہے آپ یہیں رہے چاہے مدینہ جائیں. بی بی کو کہنا کیا چاہیے تھا؟ میں صرف مجلس کی امپورٹنس بتا رہا ہوں کہ آج جو ہم مجلس حسین کر رہے ہیں, وی آر سو لکی کہ ہم سیرت بی بی زینب پہ عمل کر رہے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ہمارے حصے میں آئی ہے آزاداری, کسی اور کے حصے میں بھی جا سکتی تھی. مولا نے ہم کو چنا ہے تو ہم آزاداری کی امپورٹنس کو سمجھو, آزاداری کی ایسی امپورٹنس کو سمجھو کہ یہ کوشش کرو کہ آزاداری حسین میں کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. اللہ آپ کو آباد رکھے, اللہ سلامت رکھے. جب بی بی کو آگے کہا کہ آپ چاہے تو یہیں رہیں چاہے مدینہ جائے, شہزادی نے کہا کہ بی بی کو کہنا چاہیے تھا کہ بیٹا فوراً یہاں سے چلو, مدینہ جانا ہے. بی بی نے کیا کیا, ہم کو وہ درس دیا, ہم کو وہ سلیقہ دیا. بی بی نے کہا کہ بیٹا میں اس وقت اس شام سے نہیں جاؤں گی, اس لیے کہ جب سے میرا بھیا مارا گیا میں نے بھیا کا ماتم نہیں کیا, میں نے مجلس نہیں کی. یزید سے کہو کہ اس نے رہا کر دیا ہے, اور اس سے یہ کہو کہ ہم کو ایک مکان خالی کر دو, اور ہم جب تک ماں جائے کہ مجلس نہیں کریں گے یہاں سے نہیں جائیں گے. آپ نے ایک چیز غور کی کہ جس ملک میں بی بی زینب اسیر ہو کے آئی, اسی ملک میں اپنی فتح کا اعلان کیا حسین کا ذکر کر کے.
مجلس کا اعلان کیا، مجلس کر کے یزید کی شکست کا اعلان کیا، حسین کی کامیابی کا اعلان کیا۔ اگر بی بی زینب اس وقت یہ کام نہیں کرتی تو دنیا کو پتا کیا چلتا کہ ذکر حسین کیا ہے؟ دوستو سننا آسان ہے، بڑے آسانی سے آپ پڑھ رہا، آپ سن رہے۔ جسٹ امیجن کہ جس ملک میں اسیر ہو کے میری شہزادی آئی تھی، اسی ملک میں حسین کے پرچم کو لہرا کے بی بی زینب واپس آئی ہیں اور یہ بول کے آئی ہیں کہ میں نے یہاں پہ مجھے ذکر حسین کرنا ہے۔ یزید کو پرمیشن دینا پڑا، مکان کو خالی کرنا پڑا۔ بس میں صاحب تڑپ کے روگے ہوا کیا؟ بس اسی پہ میں مجلس ختم کر کہ یہ بارگاہ بی بی زینب کے نام سے اس لیے شہزادی کے کہ وہ مصیبت کو بیان کر۔ شہزادی نے کہا کہ مجھے مجلس کرنا، مکان خالی کیا گیا، شام کی عورتوں کو دعوت دی گئی۔ جب شام کی عورتیں آئیں تو عجیب منظر دیکھا، وہ لوگ بھاری لباس پہن کر آئے تھے، اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ رسول کا خاندان ہے، رسول اللہ کی فیملی ہے، تو اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کرنے کے لیے بھاری لباس پہن کر آئے تو عجیب منظر دیکھا کہ خاک پہ بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ بی بی نے خاک پہ مجلس کر کے ہم کو بتایا کہ اگر میرے بھیا کی مجلس کے لیے تمہارے پاس فرش کا انتظام نہ ہو، تم بہت غریب ہو، تم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ فرش ہو، تو زمین پہ مجلس کرو، مجلس حسین خاک پہ کرو، ہم آئیں گے۔ بی بی نے پہلی مجلس خاک پہ کی، زمین پہ بی بی بیٹھ گئی، ساری بیویاں بیٹھ گئی۔ جب شام کی عورتیں آئی تو انہوں نے عجیب منظر دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ خاک پہ ساری بیویاں بیٹھی ہوئی اور سب سیاہ پوش ہے، بیچ میں جو بی بی بیٹھی ہوئی، انہوں نے سر کو اٹھا کے کہا کیا تمہارے شہر میں پرسے کا یہی طریقہ ہے؟ وہ لوگ گھر گئے، گھر جا کے سیاہ پوش ہو کر آئے۔ جب سیاہ پوش ہو کر آئے تو بی بی نے ان کو خاک پہ بٹھا دیا اور کہا کہ بیویوں سنو، ہمارا گھر اجڑ گیا، ہمارے بچے ذبح کر دیے گئے، میرا بھائی مار ڈالا گیا، کربلا کے مصائب سنائے۔ پہلی ذاکرہ ہے، پہلی ذاکرہ علی کی بیٹی ہے، بی بی زہرا کی بیٹی، وہ مظلوم بی بی جن کو ام المصائب کہتے، جن کے نام کا یہ امام بارگاہ بامبے میں زینبیہ کے نام کا ہے۔ عزیزو، شہزادی نے مصائب کربلا سنائے، کوہرام مچا ہوا تھا۔ وہ کیسی مجلس ہوگی کہ جس کی ذاکرہ بی بی زینب تھی، بی بی مصائب پڑھ رہی تھی۔ اس کے بعد یزید نے سارے تبرکات بھیجے، ایک ایک سر آنے لگا۔ جناب علی اکبر کا سر آیا تو جناب لیلا آگے بڑھ کے لے لی اور یہ کہتی ہوئی لی کہ بھائی میرے شادی کے ارمان تھے میرے بیٹے کے، میرے بیٹے کا سر آیا، آج پہلی محرم ہے، یہ سوچ کے پرسہ دو، یہ سوچ کے پرسہ دو۔ جناب علی اصغر کا آیا تو رباب تڑپنے لگی کہ ہائے میری گودی کربلا میں بھی اجڑی، شام میں بھی۔ علی اصغر کربلا میں شہید ہو گئے، شام میں سکینہ کو چھوڑ کے جاری۔ قاسم کا سر آیا، بی بی ام فروا آگے بڑھی۔ عزیزو، عباس کا سر آیا، ساری بیویوں نے کہا ارے یہ تو ہمارے پردے کا محافظ تھا۔ مولا حسین کا آیا، شہزادی زینب نے آگے بڑھ کے لیا۔ ساری بیویوں نے اپنے اپنے وارث کے سر لیے، دو سر رکھے ہوئے تھے جناب اون و محمد کے، کوئی بیوی لینے والی نہیں تھی۔ شام کی عورتوں نے کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ تو اس وقت فضا نے کہا ایسے مت بولو، ارے یہ زینب کے بچے ہیں۔ بی بی نے جب ماتم کیا، حسین و عباس و علی اکبر و قاسم و محمد، کنبے کی رونے والی، بس مجلس ختم ہو گئی۔ عزیزو، اس کے بعد چادریں آئی، جناب زینب نے ایک ایک چادر اٹھائی، کہا بھی شہد ام کلثوم یہ تمہاری، رباب یہ تمہاری، لیلا ام فروا یہ تمہاری، فضا کی چادر دی۔ عزیزو، ساری چادریں بڑھ گئی لیکن آخر میں ایک چھوٹی سی چادر بچ گئی۔ زینب نے اس چادر کو اٹھایا، کان کے بالیوں کو اٹھایا، ایک چھوٹی سی لحد پہ گئی، رکھ کے کہا سکینہ تمہاری چادر واپس آ گئی بیٹا، یہ تمہارے کان کی بالیاں آ گئیں۔ پلٹ کے شام کی عورتوں سے کہا کہ میں اپنے دل کے ٹکڑے کو چھوڑ کے جا رہی، ارے میری بچی کے مزار پہ آنا اور آنسوؤں کی چادر چھوڑ۔ اللہ و سیدی و مولا، پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ پہلی محرم ہے، ہماری یہ مجلس زینبیہ کی قبول کر لے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگار یہ سال سعادت دے کہ زیادہ سے زیادہ مظلوم کا ذکر کرے، اور جب بھی اپنے مظلوم امام کا ذکر کرے اور ذکر کو بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دے۔ پروردگار جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے اور ان کو روشن کر دے۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ آج جمعہ کا دن ہے، فرزند زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ،
امام کے صدقے میں سارے مولا کے چاہنے والوں کو سلامت رکھ۔ اللہ کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ ڈاکٹر اختر حسن رضوی صاحب کے والدین اور ان کے بچوں کے لیے پڑھ دیں۔ بسم اللہ۔ حفاظت کی، بڑا پروپوگیٹ کیا، انتہائی پاک اور پاکیزہ کیسے نہیں ہوگی یار؟ ایک معصوم امام کی بیٹی ہے، امام زادی ہے ساتویں امام کی، اور ایک غریب امام کی بہن ہے، سوچو، اور 9ویں امام کی پھوپھی ہے۔ کیا مقام ہے شہزادی معصومہ کا، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے۔ جنت کے مقامات میں سے ایک مقام ہے خم، جا کے دیکھو کیا سکون ہے، کیا پیس ہے وہاں جا کے، بیماریوں کو لوگوں کو شفا ہو جائے وہ بی بی معصومہ کو ایک ساتھ۔ اس کے بعد آپ پلٹ کے اپنے ہاتھ کو ایسا کرو، سر پہ رکھو اور جملہ بولو، میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، سر کو جھکاؤ اور بولو السلام علیکہ یا امام زمانہ، السلام علیکہ یا فرزند زہرا، اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف۔ یہ پوری زیارت میں کتنی دیر ہوگی؟ hardly 6 or 7 minutes, but this 6-7 minutes can change your destiny. یہ first 10 days of محرم، this is so important کہ یہ زیارت، اس لیے میں آپ کو یہ نہیں بول رہا عاشورہ پڑھے تو بہت اچھی بات ہے، میں وارثہ اس لیے بول رہا آپ کو کہ یہ شارٹ ہے، تمہارے پاس مجلسیں زیادہ ہے، یو آر بزی، تو یہ شارٹ زیارت پڑھو بول رہا آپ کو۔ جتنی تم شارٹ زیارت ہے نا وارثہ سے بڑی وہ نہیں، یہ اس کی عادت ڈال لو، ایک ہیبٹ ڈال لو۔ اور بچوں کے، آج کل بچوں کے اسکولس نہیں، سب بچے آن لائن اسکول کو جا رہے ہیں، تو بہت اچھی، آن لائن اسکول میں پڑھ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ دن میں ٹائم فکس کرو، ایک ٹائم اور ایک جگہ پہ کھڑے رہ کے پڑھو گے تو اس کا اثر ہی کچھ اور ہے۔ ایک ٹائم، ایک وقت، then you see the result. I'm telling you, you see the result. Your life will change, completely life change ہو جائے گی کہ اگر تم یہ کرو گے۔ اور یہ محرم میں بہت ضروری ہے، اس لیے کہ یہ محرم ہر آدمی لاک ڈاؤن کے اندر ہے، ہر آدمی لاک ڈاؤن میں کہیں باہر نہیں نکل سکتے۔ جو میں بار بار ہر مجلس میں یہ بات بول رہا ہوں، جو گورنمنٹ تم کو بولتی ہے اس پہ عمل کرو، اپنے جذبات کو لے کے مت آؤ، گورنمنٹ جو بول رہی ہے اس پہ عمل کرو، ڈاکٹرز جو آپ کو ایڈوائز کر رہے ہیں اس پہ عمل کرو۔ یہ کوئی جذبات نہیں ہے، ٹھیک ہے یہ سال محرم ہم لاک ڈاؤن میں کریں گے، یہی تو کمال ہے، عزاداری حسین تو نہیں رکی، ٹھیک ہے ہم عزا خانے میں نہیں بیٹھے لیکن آپ آن لائن تو سن رہے مجلس سے۔ مولا آپ کو آباد رکھے، مولا سلامت رکھے، مولا زینبیہ چلانے والوں کو سلامت رکھے، آپ کو گھر آپ کو عزاداری پہنچ رہی، گھر مولا حسین کا پیغام پہنچ رہا۔ ٹھیک ہے یہ سال پوری دنیا میں ہو، یہ نہیں ہے کہ صرف بامبے میں ہو، پورے انڈیا میں، پوری دنیا میں، تو پوری دنیا کا واقف ہوں نا، ہر جگہ سے میسیجز، جہاں مجھے جانا ہے پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتا اس لیے کہ فلائٹس نہیں۔ تو میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں، جو گورنمنٹ بولتی ہے اس میں عمل کرو۔ میں ہر مجلس میں بول رہا یہ بات کہ یوتھ کو بول رہا کہ جذبات میں نہیں آنا، اسلام جذبات کا نام نہیں ہے، اسلام عقل کا نام۔ جیسے حالات ہیں ویسے تم کو عزاداری کرنے کا موقع مل رہا عزاداری کرو، یہی تو بولتا ہوں میں یار، عزاداری کسی گھر کی محتاج نہیں، عزاداری کسی لوگوں کی محتاج نہیں، ایک آدمی میں بھی عزاداری ہوتی، 1 لاکھ میں بھی عزاداری ہوتی، تمہارا خلوص ہے مولا تمہاری مدد کرے۔ تو زیارت وارثہ میں ریکمینڈ کر رہا، پہلی محرم 1442 ہجری زینبیہ امام بارگاہ کی مجلس میں پورے یوتھ کو جو سن رہا مجھے بامبے میں زینبیہ چینل کے تھرو کہ پلیز یو اسٹارٹ فرام ناؤ، آج سے اسٹارٹ کرو زیارت امام سے، وارثہ پڑھو اور ہدیہ کر دو امام کو۔ اس کے بعد دیکھو تمہارے مرحومین کو بھی ثواب پہنچا، 10 منٹ میں تم نے 1 ملین مرحومین کو ثواب پہنچا۔ تم نے کہا آج جس کی پہلی رات ہے، تم نے کہا کہ میرا مرحوم باپ ماں بھائی بہن جتنے مرحومین ہیں، تم نے کہا کہ جتنے لوگ رحمت آباد میں، تم نے کہا جتنے لوگ آرام باغ میں، جتنے زینبیہ قبرستان میں، جتنے محفل مصطفیٰ میں، جہاں دنیا میں، کتنے نام لوں ان سب کے بہاف کہ کل تک وہ لوگ بھی پڑھتے تھے، لیکن آج وہ نہیں پڑھ رہے، آج منو خاک کے نیچے چلے گئے، تو تم نے آج ان کو یاد کیا۔ اسلام بولتا ہے کہ تم نے اگر مومن کو یاد کیا تو مومن کے لیے ایک اجر عظیم ہے تمہارے لیے، اللہ تمہاری ساری رکاوٹوں کو دور کرتا، اللہ آنے والی بلاؤں سے بچا لیتا، اس لیے کہ تم نے دوسروں کا خیال رکھا۔ اسلام اسی کا نام ہے
کہ جب تم دوسروں کے لیے خیال کرتے. میری ٹاپک زیارت وارثہ نہیں تھی, میں نے تو صرف چھیڑا, میں نے تو صرف بتایا کہ پہلی محرم کو کرنا کیا چاہیے. ہر دن آپ کو کوئی نہ کوئی انشاءاللہ دعا دوں گا یا کوئی نہ کوئی زیارت دوں گا کہ جس سے آپ کو فائدہ پہنچے گا. اس لیے کہ میرا کام ہی یہ ہے, کہ میرا مقصد ہی ہے کہ مجھ سے اگر کسی مومن کو فائدہ پہنچ رہا تو وہی کامیابی ہے. اگر میرے کوئی عمل سے کسی مومنہ کو فائدہ پہنچ رہا, یہی آپ کا فائدہ ہے. کربلا کا پیغام بھی یہ ہے, حسین آپ آ کے مولا حسین نے اتنی بڑی قربانی صرف اس لیے دی کہ اسلام بچے, لوگوں ان کا فائدہ ہو, لوگ صراط مستقیم پہ رہے. مولا حسین کی قربانی کا اندازہ لگائیے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کروایا صرف اس لیے کہ اسلام کا فائدہ ہو. کربلا والوں, کربلا شہید ہو گئے, حسین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شہید ہو گئے, لیکن حسین نے اسلام کو ایسا زندہ کیا کہ اس کے بعد یزید کے بعد جتنے حکمران آئے, جتنے بادشاہ آئے, جتنے ظالمین آئے, اس کے بعد کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ آگے بڑھ کے فرزند حسین سے, فرزند زہرا سے, فرزند رسول سے, فرزند علی سے کوئی بیعت لے لے. اس لیے کہ حسین نے یزید کو ایسا جواب دیا تھا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یزید اندھیروں میں چلا گیا. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر. بس دوستو 10 منٹ رہ گئے میرے پاس. مولا آباد رکھے, مولا خوش رکھے. ابھی میں میامی کا واقعہ کمپلیٹ کرتا, مسائب پہ آ جاؤں گا انشاءاللہ. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے, لائف ایک ببل کی طرح ہے, کبھی بھی ختم ہو جائے گی. آج ہے تم, کل ختم ہو گئے. کوئی گارنٹی نہیں کہ تم آئے ہو تو تم ہمیشہ بامبے میں رہو گے یا دنیا میں رہو گے. اگر جتنے دن گزرتے جا رہے نا وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ ٹاپک تو کل تک چلے گی. میامی میں وہ فیملی امام بارگاہ آئی جے, میں نام لے رہا ہوں, امام بارگاہ آئی جے سے نکلے جمعرات کی مجلس کر کے. نارمل تھرسڈے تھا. ہسبینڈ وائف اور ان کا ایک بچہ تھا 6-7 سال کا. بڑا مشہور واقعہ ہے اس وقت میامی کا, سبھی جانتے ہیں. کراچی کی فیملی, ویری ویل ایجوکیٹڈ فیملی, پروفیشنل فیملی تھی. ان کی وائف بھی پروفیشنل تھے, یہ بھی پروفیشنل. گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے, ہسبینڈ اینڈ وائف سامنے بیٹھے ہوئے تھے, بچہ پیچھے تھا. امریکہ میں آپ جانتے ہیں کہ یورپ امریکہ میں جو پیچھے رہتا ہے وہ بھی سیٹ بیلٹ باندھتا ہے, اور خاص طور پہ بچے سیٹ بیلٹ باندھ کے بیٹھتے ہیں. یہ امام بارگاہ سے تھرسڈے کی مجلس کر کے نکلے, ایک سپاٹ پہ پہنچے, جو سپاٹ خود میں نے دیکھا ہے کہ جہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہا تھا, روڈ کنسٹرکشن ہو رہا تھا, اور ہر طرف بیچز ہے, وہاں پہ ٹوٹل بیچز. اس سپاٹ پہ پہنچنے کے بعد جب بیچ کے پاس پہنچی, اس سپاٹ پہ جہاں وہ بیچ تھی, جہاں کنسٹرکشن ہو رہا تھا, ایک دم ان کی اسٹیئرنگ ٹرن ہوئی اور لیفٹ سائڈ جہاں بیچ تھی. گاڑی تیزی سے پانی میں چلی. جیسی بیچ کے اندر گئی, بیچ تو روڈ ساتھ ملی بھی, جیسی پانی میں گئی ان کو احساس ہوا, انہوں نے بریک کیا. بریک کرتے ہی گاڑی رک گئی. اب پانی ڈورس تک آ گیا, ڈورس بند تھے. جو اطراف میں کنسٹرکشن لیبر تھا وہ دوڑتا ہوا آیا ان کو بچانے کے لیے. انہوں نے اپنی وائف سے کہا کہ بیلٹ کھولو, اور بچے کا بیلٹ کھولو. وائف سے کہا کہ وہ لیبر سے کہا کہ ان کی وائف کو اور ان کے بچے کو ہیلپ کرو اینڈ جسٹ ٹیک دم آؤٹ. ان لوگوں نے ہیلپ کر کے باہر نکالو. اب ان کو پیچھے آنا تھا, پتہ نہیں کیا ہوا, جیسی ریورس گیئر ڈالا ان کی گاڑی آگے بڑھ گئی. آگے آڑی ہوئے 20 میٹرز نیچے چلے گئی. دیکھتے ہی دیکھتے فیملی کے سامنے ان کا ہسبینڈ نیچے ہو گیا پانی کے اندر. ہنگامہ مچ گیا, ہر طرف سے لیبر آئے, پولیس آئی, ہنگامہ بن گیا, ایمبولینس آ گئی سب. اب جو نکالا تو ہی واز ڈیڈ. تو میں یہ بول رہا تھا کہ جب مجلس پڑھی تو میں نے کہا اس بندے کی, اس مومن کی موت ہم سب کے لیے ایک الارم ہے. وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یہاں کمال دیکھو, اگر اس وقت بریک نہیں ڈالتے تو یہ 3 کی موت تھی, لیکن اللہ کو 2 کو بچانا تھا, 1 کو بلانا تھا. آپ نے غور کیا یہ بات؟ ہر بات پہ آپ سٹیپ آپ کینلی آبزرو کرو کہ ہو رہا کیا دنیا میں. یہ تمہاری کمال ہے. تینوں کے تینوں مرتے, لیکن اللہ بتانا چاہ رہا کہ دیکھو میری طاقت کیا ہے, میں جس کو چاہے زندگی دے سکتا, جس کو چاہے موت دے سکتا. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر. یہ ہے قادر مطلق, یہ ہے طاقت پروردگار کہ جس کو چاہے زندگی دے. وہ دونوں بچے, وائف اور بچہ باہر آ گئے اور یہ آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی. میں نے اس وقت ان کی مجلس میں یہ جملہ بولا
کہ ہی سو لکی، ہی واز سو لکی، سو لکی کہ ان کے جو رزق ان کے منہ میں گیا، ان کے پیٹ میں گیا، آخری رزق وہ تبرک نظر حسین، نیاز حسین کھا کے وہ آئے تھے. اور اس وقت انہوں نے یہ سوچا بھی نہیں ہوگا، یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اب جب گھر سے نکلے تھے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ میں پھر یہ گھر کو واپس نہیں آؤں گا. امام بارگاہ گئے، امام بارگاہ سے واپس آنے تھے، کبھی نہیں سوچا کہ یہ میرا لاسٹ امام بارگاہ. یہ چیز ہے، یہ لائف ہے تمہاری، دس از یور لائف. کہ 1% اس میں گارنٹی نہیں، گارنٹی 1% نہیں ہے، لیکن غفلت بہت ہے. ہماری غفلت کے 1000 برس تو میں ہی زندہ رہوں گا. یہ نکالو ذہن سے. بس بات کو میں یہاں روک رہا ہوں، کل انشاءاللہ یہیں سے لے کے چلوں گا. اس میں اور باتیں آئیں گی. کل زینبیہ کی دوسری مجلس ہوگی تو انشاءاللہ میرا وقت ہو گیا، آلموسٹ 40 منٹس کی مجلس ہوگی. مولا آباد رکھے، مولا سب کو خوش رکھے. جو مجھے سن رہا ہے اس وقت زینبیہ چینل کے اوپر، سوفاز پہ بیٹھے ہوئے، چیئرز پہ بیٹھے، ناؤ یو سٹ پراپرلی فار 5 منٹس. میں مصحف پڑھ رہا اس لیے کہ دوستو یہ میرا جب سے آن لائن مجلسیں پڑھ رہا ہوں 5 مہینے سے، ہر مجلس میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں مصائب کے وقت کہ سٹ پراپرلی اور اتنا پراپرلی بیٹھ جاؤ کہ 5 منٹ مصائب سن لو. ذکر حسین 5 منٹ سن لو کہ یہ دن تو صرف رونے کے دن ہیں. ایام، یہ ایام صرف آوازاری کے ایام ہیں. یہ ایام خوشی کے ایام نہیں. مورننگ ڈیز کا آغاز ہو گیا، غم کے دن شروع ہو گئے، قیامت کے دن شروع ہو گئے. غم کے دن بھی کیا، قیامت کے دن شروع ہو گئے. جس حسین کا انتظار تھا وہ حسین آ گئے. زیادہ ان دنوں میں مصائب ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ گریہ ہو جائے. آج پہلی محرم اور بارگاہ شہزادی زینب کی ہے، بی بی زینب کی بارگاہ. یہ بارگاہ کہ جو خود ایک بانیہ مجلس ہے. آج جو ہم مجلسیں کر رہے ہیں، آج جو ہماری مجلسیں ہو رہی، اس کا سلیقہ شہزادی زینب نے ہم کو دیا. یزید کے محل میں جب رہائی ہوئی تھی، جب بی بی اسیر ہو کے گئی تھی، چوتھے امام نے آ کے کہا کہ پھپھی اماں یزید نے ہم کو رہا کر دیا، چاہے آپ یہیں رہے چاہے مدینہ جائیں. بی بی کو کہنا کیا چاہیے تھا؟ میں صرف مجلس کی امپورٹنس بتا رہا ہوں کہ آج جو ہم مجلس حسین کر رہے ہیں، وی آر سو لکی کہ ہم سیرت بی بی زینب پہ عمل کر رہے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ہمارے حصے میں آئی ہے آزاداری، کسی اور کے حصے میں بھی جا سکتی تھی. مولا نے ہم کو چنا ہے تو ہم آزاداری کی امپورٹنس کو سمجھو، آزاداری کی ایسی امپورٹنس کو سمجھو کہ یہ کوشش کرو کہ آزاداری حسین میں کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. اللہ آپ کو آباد رکھے، اللہ سلامت رکھے. جب بی بی کو آگے کہا کہ آپ چاہے تو یہیں رہیں چاہے مدینہ جائے، شہزادی نے کہا کہ بی بی کو کہنا چاہیے تھا کہ بیٹا فوراً یہاں سے چلو، مدینہ جانا ہے. بی بی نے کیا کیا؟ ہم کو وہ درس دیا، ہم کو وہ سلیقہ دیا. بی بی نے کہا کہ بیٹا میں اس وقت ہی شام سے نہیں جاؤں گی، اس لیے کہ جب سے میرا بھیا مارا گیا میں نے بھیا کا ماتم نہیں کیا، میں نے مجلس نہیں کی. یزید سے کہو کہ اس نے رہا کر دیا ہے، اور اس سے یہ کہو کہ ہم کو ایک مکان خالی کر دو، اور ہم جب تک ماجائی کی مجلس نہیں کریں گے یہاں سے نہیں جائیں گے. آپ نے ایک چیز غور کی کہ جس ملک میں بی بی زینب اسیر ہو کے آئی، اسی ملک میں اپنی فتح کا اعلان کیا حسین کا ذکر کر کے، مجلس کا اعلان کیا مجلس کر کے، یزید کی شکست کا اعلان کیا، حسین کی کامیابی کا اعلان کیا. اگر بی بی زینب اس وقت یہ کام نہیں کرتی تو دنیا کو پتا کیا چلتا کہ ذکر حسین کیا ہے. دوستو سننا آسان ہے، بڑے آسانی سے آپ پڑھ رہا، آپ سن رہے. جسٹ امیجن کہ جس ملک میں اسیر ہو کے میری شہزادی آئی تھی، اسی ملک میں حسین کے پرچم کو لہرا کے بی بی زینب واپس آئی ہیں، اور یہ بول کے آئی ہیں کہ میں نے یہاں پہ مجھے ذکر حسین کرنا ہے. یزید کو پرمیشن دینا پڑا، مکان کو خالی کرنا پڑا. بس میں صاحب تڑپ کے روگے ہوا کیا؟ بس اسی پہ میں مجلس ختم کر کہ یہ بارگاہ بی بی زینب کے نام سے اس لیے شہزادی کے کہ وہ مصیبت کو بیان کر. شہزادی نے کہا کہ مجھے مجلس کرنا، مکان خالی کیا گیا. شام کی عورتوں کو دعوت دی گئی. جب شام کی عورتیں آئیں تو عجیب منظر دیکھا. وہ لوگ بھاری لباس پہن کر آئے تھے، اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کر رہے تھے. ان کو پتا تھا کہ رسول کا خاندان ہے، رسول اللہ کی فیملی ہے، تو اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کرنے کے لیے بھاری لباس پہن کر آئے.
آج تو عجیب منظر دیکھا کہ خاک پہ بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں. بی بی نے خاک پہ مجلس کر کے ہم کو بتایا کہ اگر میرے بھیا کی مجلس کے لیے تمہارے پاس فرش کا انتظام نہ ہو، تم بہت غریب ہو، تم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ فرش ہو، تو زمین پہ مجلس کرو، مجلس حسین خاک پہ کرو، ہم آئیں گے. بی بی نے پہلی مجلس خاک پہ کی، زمین پہ بی بی بیٹھ گئی، ساری بیویاں بیٹھ گئی. جب شام کی عورتیں آئی تو انہوں نے عجیب منظر دیکھا. انہوں نے دیکھا کہ خاک پہ ساری بیویاں بیٹھی ہوئی اور سب سیاہ پوش ہے. بیچ میں جو بیوی بیٹھی ہوئی، انہوں نے سر کو اٹھا کے کہا کیا تمہارے شہر میں پرسے کا یہی طریقہ ہے؟ وہ لوگ گھر گئے، گھر جا کے سیاہ پوش ہو کر آئے. جب سیاہ پوش ہو کر آئے تو بیوی نے ان کو خاک پہ بٹھا دیا اور کہا کہ بیویوں سنو، ہمارا گھر اجڑ گیا، ہمارے بچے ذبح کر دیے گئے، میرا بھائی مار ڈالا گیا. کربلا کے مصائب سنائے. پہلی ذاکرہ ہے، پہلی ذاکرہ علی کی بیٹی ہے، بی بی زہرا کی بیٹی، وہ مظلوم بی بی جن کو ام المصائب کہتے، جن کے نام کا یہ امام بارگاہ بامبے میں زینبیہ کے نام کا ہے. عزیزو، شہزادی نے مصائب کربلا سنائے. کوہرام مچا ہوا تھا. وہ کیسی مجلس ہوگی کہ جس کی ذاکرہ بی بی زینب تھی، بی بی مصائب پڑھ رہی تھی. اس کے بعد یزید نے سارے تبرکات بھیجے، ایک ایک سر آنے لگا. جناب علی اکبر کا سر آیا تو جناب لیلا آگے بڑھ کے لے لی اور یہ کہتی ہوئی لی کہ بھائی میرے شادی کے ارمان تھے میرے بیٹے کے، میرے بیٹے کا سر آیا، آج پہلی محرم ہے، یہ سوچ کے پرسہ دو، یہ سوچ کے پرسہ دو. جناب علی اصغر کا آیا تو رباب تڑپنے لگی کہ ہائے میری گودی کربلا میں بھی اجڑی، شام میں بھی. علی اصغر کربلا میں شہید ہو گئے، شام میں سکینہ کو چھوڑ کے جاری. قاسم کا سر آیا، بی بی ام فروا آگے بڑھی. عزیزو، عباس کا سر آیا، ساری بیبیوں نے کہا ارے یہ تو ہمارے پردے کا محافظ تھا. مولا حسین کا آیا، شہزادی زینب نے آگے بڑھ کے لیا. ساری بیبیوں نے اپنے اپنے وارث کے سر لیے. 2 سر رکھے ہوئے تھے جناب اون و محمد کے، کوئی بیوی لینے والی نہیں تھی. شام کی عورتوں نے کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ تو اس وقت فضا نے کہا ایسے مت بولو، ارے یہ زینب کے بچے ہیں. بی بی نے جب ماتم کیا، حسین و عباس و علی اکبر و قاسم و محمد، کنبے کی رونے والی، بس مجلس ختم ہو گئی. عزیزو، اس کے بعد چادریں آئی. جناب زینب نے ایک ایک چادر اٹھائی، کہا بیر شہد ام کلثوم یہ تمہاری، رباب یہ تمہاری، لیلا ام فروا یہ تمہاری، فضا کی چادر دی. عزیزو، ساری چادریں بڑھ گئی لیکن آخر میں ایک چھوٹی سی چادر بچ گئی. زینب نے اس چادر کو اٹھایا، کان کے بالیوں کو اٹھایا، ایک چھوٹی سی لحد پہ گئی، رکھ کے کہا سکینہ تمہاری چادر واپس آ گئی بیٹا، یہ تمہارے کان کی بالیاں آ گئیں. پلٹ کے شام کی عورتوں سے کہا کہ میں اپنے دل کے ٹکڑے کو چھوڑ کے جا رہی، ارے میری بچی کے مزار پہ آنا اور آنسوؤں کی چادر چھوڑ. اللہ و سیدی و مولا. پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ پہلی محرم ہے، ہماری یہ مجلس زینبیہ کی قبول کر لے. یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. پروردگار یہ سال سعادت دے کہ زیادہ سے زیادہ مظلوم کا ذکر کریں، اور جب بھی اپنے مظلوم امام کا ذکر کریں اور ذکر کو بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دیں. پروردگار جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے اور ان کو روشن کر دے. سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. آج جمعہ کا دن ہے، فرزند زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ. امام کے صدقے میں سارے مولا کے چاہنے والوں کو سلامت رکھ. اللہ کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے. ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے. امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ ڈاکٹر اختر حسن رضوی صاحب کے والدین اور ان کے بچوں کے لیے پڑھ دیں.